ہوتی ہے۔ حیاتی کا آپ نے تذکرہ کیا، جی اور وہ اپنی زندگی سے متعلق ہے، آپ بیتیاں لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور آپ بیتی کوئی بیان کرے تو بڑی دلچسپی بڑی سے سنتے دلچسپ ہیں۔ ہوتی ابھی ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ یہی چیز چل رہی تو بڑی تعداد میں دیکھنے والے ہیں، اچھا تو عربی زبان کی ایسی آپ بیتیاں جی جو طلباء کے لیے مفید ہوں، ہوں ان کا کچھ ناموں کا تذکرہ ہو جائے، یا اب ان ادبا کے اسماء کا تذکرہ ہو جائے۔ جی، حیاتی ہی اول نمبر پر تو حیاتی ہے، اور عقاد کی کتاب کا نام ہے انا، محمود عباس العقاد کی خود نوشت سوانح ہے، اس کا میں نے پی ڈی ایف پڑھا ہے تھوڑا بہت، برقی کتاب تو مجھے نہیں ملی، میں نے استنبول میں ڈھونڈی تھی مگر نہیں ملی مجھے۔ تو انا اور عباس محمود العقاد کی، اور ان کی طه حسین صاحب کی الایام میرے پاس موجود ہے، طه حسین صاحب کی الایام ہے خود نوشت سوانح عمری، اور علی الطنطاوی کی ذکریات، وہ میں استنبول سے آتے وقت لے کے آیا تھا، بہت ابھی یہاں دلچسپ ہے۔ پڑھی ہے۔ ہاں بڑی دلچسپ ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور بڑی ضخیم 8 جلدوں میں ہے۔ اور مولانا علی میاں ندوی کی تو بہرحال کاروان زندگی کا بعد میں ترجمہ ہوا ہے، مگر وہ بھی ہے بڑی مفید، اور طالب علموں کو پڑھنا چاہیے۔ مسیرت الحیات۔ مسیرت الحیا، مسیرت الحیا نام ہے، اور کاروان زندگی جو اصل مولانا علی میاں ندوی کی اردو میں لکھی گئی تھی، اور اس کا بعد میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یا تلخیص کہی تھی وہ کی گئی ہے عربی میں، اور وہ مسیرت الحیا کے نام سے ہے۔ آغاز وہیں سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستانی طلباء کو ہندوستانی ماحول کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو مولانا علی میاں ندوی کی خود نوشت سوانح اگر پڑھیں تو وہ زیادہ آسان بھی ہوگی، اور مزاج کے یا ذہن اور طبیعت کے زیادہ قریب ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگوں کی خود نوشت سوانح ہیں جن کے نام ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، مگر کئی ادبا کی اور بھی میں نے پڑھی۔ انیس منصور نام کے ایک ادیب گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھی ہے، مگر اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میں نے اس کا بھی کچھ حصہ پڑھا ہے۔ تو حیاتی ضرور پڑھنی چاہیے، ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے، حیاتی جو احمد امین کے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ پھر دوسرا نمبر الایام کا ہے، وہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔